الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اگر آپ مختلف مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان سے آپ سوال کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے ان میں سے مجھے بتائیں کہ آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو آپ کو مختلف جواب ملیں گے۔ کوئی آپ کو یہ کہے گا میرے پاس جو گاڑی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، میں جو ابھی ریسنٹلی گاڑی پرچیز کیا وہ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے۔ کوئی آپ کو کہے گا کہ میرے پاس ڈائمنڈ کا ایک سیٹ ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہے۔ کوئی آپ کو کہے گا کہ بھئی میرا جو گھر ہے وہ بڑا قیمتی ہے، میں نے 5 کروڑ کا گھر لیا، میرا گھر بڑا قیمتی ہے۔ تو مختلف لوگوں سے آپ کو مختلف جواب ملیں گے۔ ہر ایک کے پاس اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جن کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، تھوڑا کم مال ہے، ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے بھی میرے پاس ایک یہ سونے کی ایک انگوٹھی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، یہ 50,000 روپے کی انگوٹھی ہے۔ تو جب آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سب سے قیمتی چیز اس کے پاس ہے۔ کسی کا گھر اس کے لیے سب سے قیمتی ہے، کسی کی گاڑی اس کے لیے سب سے قیمتی ہے، کسی کا گولڈ کا سیٹ اس کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی ہم قیمتی چیزوں کی بات کرتے ہیں یا قیمتی اثاثات کی بات کرتے ہیں، قیمتی پوزیشنز کی بات کرتے ہیں، تو شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ملے یا بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جب ان سے سوال کیا جائے وہ آپ کو کہ میرے لیے سب سے قیمتی چیز میرا ایمان ہے۔ اور کیونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایمان ہماری قیمتی چیزوں کی لسٹ میں آتا ہی نہیں، کیونکہ سارا وقت ہم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارا براٹ اپ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کے جب بھی ہم نے مہنگی چیزوں کا تذکرہ سنا یا تذکرہ کیا تو ان میں یہی سب چیزیں آتی ہیں۔ اس کا یہ کپڑا بڑا مہنگا پہنتا ہے یا پہنتی ہے، یہ گھر اس کا بڑا قیمتی ہے، اس کے پاس فلاں چیز بڑی قیمتی ہے۔ تو قیمتی چیز کا جب بھی ذکر آتا ہے یہ اسی قسم کی 2-4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہم نے بھی یہی سنا ہوتا ہے، اور جب خود بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ قیمتی کا لفظ جب بھی سامنے آئے گا یا سننے میں آئے گا تو آنکھوں کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر بچپن سے ہمیں یہ بتایا جاتا یا ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس بحیثیت مسلمان وہ تمہارا ایمان ہے، اور اس ایمان کی قیمت کے بارے میں بار بار تذکرہ کیا جائے، بتایا جائے، تو پھر یہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دلوں کے اندر اس ایمان کی قیمت اور اس کی ایمان کی ویلیو کا احساس پیدا ہوگا۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت وہ دل و جان سے کرتا ہے۔ ہمارے گھر ہمارے لیے قیمتی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، گھروں کے باہر گیٹس لگوائیں گے، دروازے لگوائیں گے، اچھی کوالٹی کے لگوائیں گے، مضبوط لگوائیں گے، ان پہ لاکس مضبوط قسم کے لگائیں گے، اور اگر کہیں پہ زیادہ ڈر ہے تو اب تو CCTV کیمراز اویلیبل ہیں، کیمراز لگوا دیں گے، اور ہر طرح سے کیا کریں گے اپنے گھر کی پروٹیکشن کے لیے ساری چیزیں کریں گے، کیونکہ ہمارے دل میں اس چیز کا یقین ہے کہ میرا گھر میرے لیے بڑا قیمتی ہے۔ گھر کے اندر اگر سونا رکھا ہوا ہے اور سونے کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور دل کے اندر اس چیز کا یقین ہے تو وہ سونا جو ہوگا وہ گھر کے اندر پتہ نہیں فلاں کمرے کے بھی بیک کمرے میں جا کے اس کے اندر کوئی الماری ہوگی یا کسی چیز کے اندر ایسی جگہ پہ رکھیں گے کہ رکھنے کے بعد خود بھی بھول جائیں گے ہم نے کہاں پہ رکھا تھا، لیکن رکھیں گے اس طریقے سے کیونکہ بڑا قیمتی ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، کہیں اس کو کوئی چوری نہ کر لے۔ تو ہماری زندگیوں میں ان ساری چیزوں کی قیمتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے شروع سے انہی چیزوں کے بارے میں باتیں کی، انہی چیزوں کے بارے میں سنا، انہی چیزوں کے بارے میں سوچا، انہی چیزوں کی پھر محبت دل میں پیدا ہوئی، اور پھر ان کی قیمت ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کیا؟ اس کا ایمان۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی جگہ پہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور مختلف طریقے سے تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو بے شمار دفعہ آیا، اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہ یا ایھا الذین آمنوا کی جو تکرار ہے قرآن میں اتنی دفعہ، اتنی زیادہ ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. اور دوسری بات اس سے کیا پتہ لگتی ہے، ہر انسان کی کوئی پہچان ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر انسان اپنی پہچان بنانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو اپنے نام کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ لنک کرتا ہے جس کی بیسس کے اوپر وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرواتا ہے، اس کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ میری پہچان یہ ہے. جب مجھے اس پہچان سے پکارا جائے گا تو اس کو اچھا محسوس ہوگا. ہم لوگ جب MBA کر رہے تھے بحریہ یونیورسٹی سے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا تھا جو بحریہ یونیورسٹی میں جو پڑھنے والے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، بحرینز کہتے تھے. جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ کیا کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو قائدینز کہتے تھے. اور جب ان کو کہا جاتا تھا یہ بحرین ہے اور یہ قائدین ہے تو وہ اس چیز میں فخر محسوس کرتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس یونیورسٹی کا ایک نام تھا، اس یونیورسٹی کی ایک پہچان تھی، اس کی ایک کریڈیبلٹی تھی، اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اس میں پڑھنے والوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا. تو اس چیز کو نام اپنے نام کے ساتھ لگا کے کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میری پہچان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف نیشنلٹی کی بنیاد کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں. یہ خود سے بہتر فیل کرنے والی بات ہے، اس میں کوئی اللہ کی طرف سے یہ کرائٹیریاز نہیں ہے. میں صرف بتا رہا ہوں جو ہمارے ذہن ہیں اور جو ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں، ہم خود سے ہی اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو پک کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور پھر ان کو لنک کرنے کے بعد ہم خود ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم باقیوں سے بہتر. مثال کے طور پہ کسی کے پاس اگر امریکہ کی نیشنلٹی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم امریکنز ہیں، وہ فخر سے بتائے گا ہم امریکنز ہیں. جس کے پاس آسٹریلیا کے ہو گئے ہم آسٹریلینز ہیں، جس کے پاس کینیڈا کے ہو گئے ہم کینیڈینز ہیں، جہاں جہاں پہ امیگریشنز ملتی ہیں. تو وہ ایک فخر کے طور پہ اس چیز کو اپنے نام کے ساتھ لگا کے انسان کہتا ہے کہ بڑی کمال کی بات ہے. تو وہ اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے اور اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، ہمیں اس نام سے اور اس پہچان سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری جو پہچان بتائی وہ ایمان بتائی. کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے مال والو، یا اے اولاد والو، یا اے گڈ لکس والو، یا یہ اے سفید رنگ والو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا. ایمان کو ہماری پہچان بتائی. اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین اور سب سے قیمتی چیز تھی، اللہ نے اس کو ہمارے ساتھ لنک کیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے قیمتی چیز ہے اور یہی قیمتی چیز تمہاری پہچان بھی ہے. تو اپنی پہچان اگر بنانی ہے تو اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ. اور اس ایمان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہ جو ایمان کی جو دولت ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایمان ہر ایک کو اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا. مال تو پھر بھی کوشش کرنے سے مل جاتا ہے. کوئی شخص مال کمانے کے لیے محنت کرتے کرتے ہو سکتا ہے ایک وقت آئے اس کو مال مل جائے. فیم جو ہے، شہرت ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، محنت کی وجہ سے مل بھی جاتا ہے. لیکن ایمان جو ہے، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان جو خود ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ. اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور دین کی سمجھ کے مراد کیا ہے کہ جب انسان دین کو سمجھتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو اس کو اہم محسوس ہونا شروع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایمان ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں بہت کلیئرلی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ مال کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ جو شہرت کی حقیقت ہے،
آخرت یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، ساری چیزوں کو وہ دین کا علم اور دین کی سمجھ کھول کھول کے بتا دیتے ہیں. اور جب انسان تھوڑا سا ڈیپ جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں جو سب سے قیمتی چیز نکلی وہ کیا؟ وہ ایمان ہے. تو پھر سارا مال اور دنیا اور شہرت اور تعریفیں اور اچھی لکس اور اچھے کھانے اور اچھی گاڑیاں اور اچھے گھر، یہ اس انسان کے نزدیک بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کیونکہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے. پھر اس کی دوڑ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ پھر اس کی ساری زندگی کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے اس ایمان کی حفاظت کروں. اب وہی شخص جس کے دل میں سونے کی محبت تھی اور سونا سب سے قیمتی چیز تھی، اور جیسے وہ اپنے سونے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت میں لگ جاتا ہے. جو پھر اس کی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، ان ڈیسیژنز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو وہ بنیاد بنا کے فیصلے کرتا ہے وہ ایمان کو بنیاد بناتا ہے. میں فلاں جگہ پہ جاب کروں گا، اس لیے کروں گا کہ وہاں پہ میرا ایمان محفوظ رہے گا. میں فلاں جگہ پہ جاب نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے. میں فلاں علاقے میں اس لیے نہیں رہوں گا کیونکہ وہاں پہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے. میں فلاں مجلس میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے. میں فلاں لوگوں کی کمپنی میں اختیار نہیں کروں گا کیونکہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے. تو پھر اس کی ساری سوچ جو زندگی کی ہوتی ہے وہ اس کا دیکھنے کا انداز اور سوچنے کا انداز بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اب سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. پھر اس ایمان کی پروٹیکشن میں وہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنے اس ایمان کو کس طریقے سے محفوظ کرنا ہے. اور جس طریقے سے دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ انسان کے اندر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑھ بھی جائے. جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور مال کی محبت ہے تو وہ صرف 10 لاکھ روپے کے اوپر ہی تو نہیں رکا رہتا. اب اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اس کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ پہ لے کر جاؤں، اب میں اس کو 20 لاکھ سے 30 لاکھ پہ لے کر جاؤں. اب اس قیمتی چیز کو وہ بڑھانے کی بھی فکر میں لگا رہتے ہیں. تو جس شخص کے دل میں ایمان کی فکر آ جاتی ہے تو فکر آنے کے بعد اب ایمان والا کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز کیا کرتا ہے؟ میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ میں نے اس کو بڑھانا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ایمان بڑھے گا، جتنا زیادہ ایمان بہتر ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی کل قیامت کے دن قیمت لگنی ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر اعمال ہوتے ہیں. جب ایمان بالکل کمزور ہو جائے گا تو پھر ایسا شخص اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، ایسا شخص آخرت سے غافل ہوتا ہے. ایسے شخص کے دل میں بوجھ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کمزور ہو گیا. اور دنیا کی جو لذات ہیں اور دنیا کی جو خواہشات ہیں اور دنیا کی محبت ہے وہ ساری اتنی غالب ہو چکی ہے کہ اب اس کے ایمان کو اس نے جو ہے ان ساری خواہشات نے دبا دیا ہے. اور جب ایمان بالکل کمزور درجے پہ چلا جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کی دنیا کی زندگی بھی بالکل بیکار ہو جاتی ہے. مال ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا، اولاد ہوگی لیکن فرما بردار نہیں ہوگی، نوکری ہوگی لیکن دل بے چین ہوگا. دنیاوی چیزیں تو ہیں لیکن ایمان جیسی قیمتی چیز کو چونکہ ضائع کر دیا تو اب وہ سارا مال، وہ ساری شہرت، وہ ساری جاب، وہ سارے بزنسز جن کو مقصد بنا کے گزارا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، تو اب وہ ساری چیزیں مل کے بھی، اس دنیا کی ساری دولتیں مل کے بھی ایمان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. وہ جو سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس تھی، تم نے ڈالرز کے چکر میں، پاؤنڈز کے چکر میں، درہم کے چکر میں، پاک روپی کے چکر میں لگے رہے اور دنیا کا مال اور دنیا کی قیمتی چیزیں اکٹھی کرتے رہے. اور جو سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس تھی، جو تمہارا ایمان تھا، اس کے اوپر تم نے فوکس نہیں کیا، اس کے لیے محنت نہیں کی، اس کی تم نے فکر نہیں کی، اس کی تم نے حفاظت نہیں کی، اس کو تم نے بڑھانے کی کوشش نہیں کی. اور دنیا کی ساری قیمتیں آج تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن جو اصل سب سے قیمتی چیز اللہ کے نزدیک جو اللہ نے تمہیں دی تھی وہ تمہارا ایمان تھا، وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. تو ایسا شخص جس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا گیا، وہ اگر دنیا کے اندر بلینئر بھی ہے تو اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں ہے. اور وہ شخص جس کے پاس ایمان ہے لیکن دنیا کے اندر اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو
اس سے کیا پتہ لگا کہ ہماری زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ ان کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ان کا ایمان ہے. اور پھر اس ایمان کی جب ویلیو کو انہیں پتہ لگا تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس ایمان کی حفاظت بھی کی انہوں نے, اس ایمان کو بڑھانے کی کوشش بھی کی, اور اس ایمان کے ذریعے سے پھر ایسے اعمال کیے جو کہ اللہ کی رضا والے اعمال تھے. اگر اس ایمان کی پروٹیکشن کے لیے دنیا کی کوئی چیز قربان کرنی پڑی تو انہوں نے قربان کی, اگر مال دینا پڑا تو انہوں نے مال دیا, گھر چھوڑنا پڑا انہوں نے گھر چھوڑا, شہر چھوڑنا پڑا انہوں نے شہر چھوڑا. لیکن ان کو ایک چیز بڑی کلیئر تھی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا, اور آج جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا ایمان ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے, اب اس کے بعد آج سے لے کے موت تک اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. اسی لیے تو پھر جو دعا کرتے ہیں, اور اکثر دعا بھی ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر, خاتمہ ایمان پہ کر. ہم یہ دعا تو نہیں کرتے یا اللہ ہمارا خاتمہ مال پہ کر, جاب پہ کر, بزنس پہ کر, میرا خاتمہ ایسی حالت میں ہو کہ میں ایک بہت اچھے کنٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, بہت اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں, بہت اچھا مال میرے ارد گرد ہو اور اس وقت میرا خاتمہ ہو. ایک عام سے عام مسلمان بھی, چاہے وہ دنیا کا غلام بھی ہے اور دنیا کی محبت سے سرشار بھی ہے, اس سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ کس چیز پہ ہو؟ تو جو ساری زندگی میں اپنے کوئی نیک اعمال نہیں بھی کرتا وہ بھی آپ کو یہی کہے گا بس دعا کریں جی کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے. تو اس ایمان کی جو ویلیو ہے اللہ نے دل میں ڈالی ہوئی ہے, لیکن یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی قیمتی چیزوں کی غلامی کر کے انسان اس فیلنگ کو دبا دیتا ہے اور کئی دفعہ وہ فیلنگ کو بالکل ختم ہی کر دیتا ہے. اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے ہم مار دیتے ہیں. تو جو سب سے قیمتی چیز اللہ نے دی تھی جس کی حفاظت کرنی تھی وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام جو تھے جب مکہ میں دین پھیلنا شروع ہوا اور صحابہ جو تھے وہ لوگ جو کہ اسلام میں آنا شروع ہوئے اور صحابہ کرام جو ہے انہوں نے دین کے لیے محنت کرنا شروع کی, تو مشکلات ان کے اوپر آئیں. اور جب مشکلات آئیں یہاں تک آئیں کہ وہاں پہ ان کے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا مشکل ہو گیا, کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں کس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے؟ ہمارا ایمان ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور آج چونکہ ایمان نہیں ہے تو اسی لیے آپ کو بہت سارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے کہ وہ نظر آئے گا وہ دین کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہے, کیونکہ وہ جو ایمان, جو ڈرائیونگ فورس تھی, وہ جو طاقت تھی, وہ چیز جو کہ ایک مسلمان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے وہ ایمان ہے. وہ فیول ہی ختم ہو گیا اندر سے, وہ طاقت ہی ختم ہوگی اندر سے, وہ ڈرائیو ہی ختم ہوگی اندر سے, وہ چیز ہی ہم نے مار دی, تو پھر اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو صحابہ کی زندگی میں کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اپنا شہر چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑ گئی. تو ہجرت کی انہوں نے. مال اگر وہ کماتے رہتے وہاں پہ تو مال تو پہلے کما رہے تھے اسلام سے پہلے, لیکن کیا ہے کہ وہ سارا مال جو کما رہے تھے اس مال کے کمانے کی وجہ سے ان کو تو کوئی مشکلات نہیں تھی. آپ وہاں پہ رہتے, کفار جو تھے ان کے مطابق آپ ان کی جو ساری جو بھی انہوں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں, جس طریقے سے وہ پہلے رہ رہے تھے, اگر آپ پہلے جیسے رہ رہے تھے ویسے ہی رہتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ نے ایمان والی زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا شہر بھی چھوڑا اور شہر چھوڑ کے وہ گئے اور انہوں نے جا کے مدینہ میں کیا ہوا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ جگہ پہ دوبارہ سے ایک نئی زندگی شروع کی. تو ایمان جو تھا وہ بہت اہم تھا, اسی لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کیا کی؟ اس طریقے سے گزاری کہ انہوں نے اپنے ایمان کو پرائرٹی دی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جب رومیوں سے جنگ کرتے ہوئے انہیں قید کر لیا گیا تو جو رومی بادشاہ تھا اس نے کیا کہا کہ تمہیں میں اتنا مال دیتا ہوں تم عیسائی ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں عیسائی ہوتا, میں تو نہیں اسلام چھوڑتا. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں اپنی سلطنت میں حصہ دیتا ہوں, میری جو کنگڈم ہے اپنی کنگڈم میں تمہیں حصہ دیتا ہوں, تم عیسائی ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں عیسائی ہوں گا. پھر اس نے کیا کہا کہ اس نے تھریٹن کرنا شروع کر دیا اور اپنے ادھر جو لوگ اس کے موجود تھے ان سے کہا کہ ایک بڑی سی دیگ لائی جائے
اور اس میں تیل لے کر آؤ اور اس کو آگ سے کھولاؤ اور اس میں تیل ڈال کے اس دیگ میں اس کو بالکل جب وہ تیل ابلنے لگ گیا تو ایک شخص کو لایا ان کے سامنے اور اس شخص کو اٹھا کے اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا اور ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جب آنسو جاری تو پھر اس نے بادشاہ نے سمجھا کہ بھئی یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ ڈر گیا ہے, اب اس کو بلایا جائے. اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ اب تم عیسائی ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا جی میں تو عیسائی نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا تم عیسائی نہیں ہوگے, تم پھر رو کیوں رہے تھے, سارا منظر دیکھ کے رو کیوں رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی جان دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسی 100 جانیں دیتا اور مجھے 100 دفعہ اس میں کود کے اللہ کی خاطر کودنا پڑتا تو میں 100 دفعہ بھی کود جاتا, لیکن میں اپنا اسلام نہیں چھوڑوں گا, میں عیسائی نہیں ہوں گا. تم نے ڈالنا ڈال دو. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بادشاہ ان سے کوئی مال تو نہیں کھینچ رہا تھا, وہ بادشاہ ان کو یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اپنے کپڑے دے دو, یا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اچھا تم واپس جاؤ اور جا کے مجھے کوئی سلطنت لا کے دو. اس کو پتا تھا کہ ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. وہ ایمان کی قیمت لگا رہا تھا. اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا کہ میرے پاس اس وقت جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ میرا ایمان ہے, میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. انہوں نے کہا جان جاتی ہے, جان جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں تمہاری ان ساری چیزوں کے اگینسٹ میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا. جان چاہیے لے لو, کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک نہیں, میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایسی 100 جانیں دیتا تو اس ایمان کی خاطر اور اللہ کی خاطر میں 100 دفعہ اپنی جان کو قربان کرتا, تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. سو دیٹ واز دا ویلیو آف ایمان. یہ وہ ایمان تھا جس کی قیمت انہوں نے سمجھی تھی صحابہ کرام نے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں ایمان کی قیمت ہی نہیں ہے, اور چند ٹکوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر اگر مسلمان کو اپنا ایمان بیچنا پڑے تو فوراً سب سے پہلے اپنا ایمان بیچ دے گا. جب انسان رشوت لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کچھ پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا, 500 روپیہ, 1000 روپیہ, 10,000 روپیہ, 20,000 روپیہ رشوت لے لی, لیکن اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ اپنا ایمان بیچ دیا. یہ ایمان کی قیمت ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص 500 کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس واقعی ایمان ہے ہی نہیں ہے جو کہ اس کی قیمت وہ 500 لگا رہا ہے. ایسے شخص کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں, ظاہری بات ہے وہ یہ قیمت لگا رہا ہے. تو دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر چونکہ ایمان کی قیمت نہیں ہے, اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کرام کے نزدیک وہ اتنی قیمتی چیز تھی, اس لیے انہوں نے کسی چیز کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کیا تھا؟ ایمان کی دولت ملی. اس سے پہلے باقی ساری دولت تھی, مال بھی تھا, اچھے کپڑے بھی تھے, اچھا لیوش لیونگ سٹائل بھی تھا, سب کچھ تھا. ایمان کی دولت نہیں تھی. جب مسلمان ہوئے تو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. اب ایک طرف دنیا کی ساری دولتیں اور وہ قیمتی چیزیں, اور دوسری طرف ایمان جیسی قیمتی چیز. تو جب سچویشن آئی اب ڈیسیژن کرنا ہے کہ اگر اپنا ایمان بچاؤ یا دنیا کی زندگی اور دنیا کی دولت بچاؤ, تو کیا ہوا؟ جب ان کی والدہ نے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو, انہوں نے کہا جی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے, دین نہیں چھوڑو گے, اپنا جو نیا دین تم نے اختیار کیا ہے, تو تمہیں پھر گھر سے نکلنا ہوگا, گھر سے نکل جاؤ. اور جب وہ گھر سے نکلنے لگے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر سے نکل جاؤں گا, لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اور جب گھر سے نکل رہے تھے تو کیا تھا؟ والدہ نے کپڑے بھی اتروا دیے تھے کہ جو کپڑے پہنے نا وہ بھی ہم نے تمہیں دیے ہیں, اتارو یہ کپڑے. اور 2 کپڑے پھینکے ان کی طرف ٹاٹ کہ جن سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا, اپنا سطر ڈھانپا اور گھر سے نکل گئے. اب کیا ہو رہا ہے؟ 2 قیمتی چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا تھا. اگر دنیا کا مال, دنیا کی لیوش لائف, اچھے پرفیومز, اچھے کھانے, اچھے جوتے, اچھے کپڑے, اچھی کمپنی, اچھا گھر, اگر میں اس کو اختیار کرتا ہوں, اس کو پکڑتا ہوں, تو ایمان جیسی قیمتی چیز کو ہاتھ سے چھوڑنا پڑتا ہے. اور اگر میں ایمان جیسی قیمتی چیز کو اختیار کرتا ہوں
تو یہ دنیا کی ساری قیمتی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. بٹ ہی واز کلیئر اباؤٹ اٹ کہ کون سی چیز ہے جو واقعی قیمتی ہے. انہوں نے کہا ایمان بہت قیمتی چیز ہے, اس ایمان کو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ دنیا کی ساری چیزیں مجھے چھوڑنی پڑ جائیں, آئی ایم اوکے ود دیٹ. انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور وہاں سے نکلے اور سیدھے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ میں جا کے دین کی دعوت کا کام کرتے رہے, اور پھر بالآخر کیا ہوا کہ غزوہ احد کے اندر جا کے شہادت ملی. تو ساری جو ہم جن کو قیمتی چیزیں سمجھتے ہیں, ان کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی صحابہ کی نظر میں. یہ دنیا کا مال, یہ اچھی جابز اور اچھے بزنس, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دینا ہے, یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنا نہیں ہے, لیکن ہم نے کیا کیا بحیثیت مسلمان, ہم نے ان چیزوں کو ضرورت سے زیادہ قیمتی اور ویلیوبل بنا دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کچرے کا بیگ پڑا ہوا ہے اور کچرے کے بیگ کو کوئی شخص ہے کہ بھئی یہ $1 ملین کا ہے, تو لوگ ہنسیں گے نا اس پہ کہ بھئی یہ تو کچرا ہے, اس میں گند اکٹھا ہوا ہے, اس کے قریب نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے, اس کی تو اسمیل اتنی خراب ہے, تم کہتے ہو $1 ملین کا. تو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے, مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم قیمت ہے. تو جو کچرا تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ اتنی بڑی ویلیو دے دی, اور ایمان جو اتنا قیمتی تھا وہ معاذ اللہ ہمارے نزدیک ایک کچرے سے بھی کم ہے. آج مسلمان کے نزدیک ایمان کی کیا ویلیو ہے؟ اگر ایمان واقعی ویلیویبل ہوتا تو ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی جیسے ہم گزار رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے, اور اس کی قیمت کے بارے میں اسی وقت پتہ لگے گا جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, اس کا تذکرہ کریں گے, اس کے بارے میں ڈسکشنز کریں گے. اور یہ دنیا کی قیمتی چیزوں کے بارے میں بات کرتے 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 کیا ہوا کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا. ہمیں کیا کرنا ہے, یہ دنیا والی جو باتیں ہیں ان کو کم کریں, دنیا کی قیمتی چیزوں کی باتوں کو کم کریں, ایمان کی بات کیا کریں. اور صحابہ کرام بھی یہ کیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, آؤ ہم بیٹھ کے اپنا ایمان تازہ کریں. وہ بیٹھ کے دنیا کی باتیں تھوڑی کرتے تھے. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے تو 2-3 گھنٹے بس دنیا کی باتیں چل رہی ہیں, اور پتہ ہی نہیں ہے 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزر گئے, 4 گھنٹے گزر گئے. کبھی مال کی بات, کبھی فیشن کی بات, کبھی ڈرامے کی بات, کبھی موویز کی بات, کبھی گاڑیوں کی بات, کبھی بزنس کی بات. بس انہی چیزوں میں کیا کئی گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. صحابہ ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ بیٹھیں اور دنیا کی گپیں چل رہی ہیں. جی اتنا فارغ ٹائم ہمارے پاس, ہم گپیں ہی نہیں ہماری ختم ہوتی. لیکن صحابہ کیا کرتے تھے, آؤ بیٹھ کے ایمان تازہ کریں. بیکاز انہیں پتہ تھا یہ ٹائم اللہ نے ہمیں جو دیا وہ بہت تھوڑا ہے, اور یہ ٹائم ہمارے پاس یہ دنیا کی گپیں مارنے کے اندر ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایمان کے اوپر محنت کریں, کیونکہ اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور اگر اس ایمان کو مضبوط رکھا تو اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہوگا, اور اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ دنیا سے جب جا رہے ہوں گے تو ایمان کی حالت میں جائیں گے. تو کیا کہ اپنے ایمان کو ہمیشہ ویلیو دیں. ہماری سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی محنت کریں, اس کی حفاظت کے لیے بھی محنت کریں, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی محنت کریں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے, وہ کامل ایمان عطا فرمائے جو کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کامل اطاعت کرنے کے کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ایمان پہ کرے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.